بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال وہ حیض کے بعد پاکی حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ جب عورت کے مینسز کے دن ختم ہو جاتے ہیں اس وقت عورت نے غسل کرنا ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اس غسل کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس غسل کے اندر ہر عورت کے لیے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو سمجھ لینا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا اگر مقصود ہو، کسی بھی ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنا مقصود ہو، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ حیض کے بعد پیریڈ کے بعد غسل کرنا مقصود ہو، چاہے وہ نفاس کا خون ہو، کسی بھی ناپاکی سے کسی عورت نے پاکی حاصل کرنی ہے تو تمام غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ یعنی غسل کے 3 فرض ہیں جو پورے کرنا ہر غسل سے پاکی کے لیے ضروری ہے۔ منہ کے اندر پانی گھمانا اس طرح سے کہ پورا منہ اندر سے گیلا ہو جائے، غرغرہ کر لیا جائے، اگر روزہ نہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے جانا اور پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خالی نہ ہو، یہ ہر غسل سے پاکی کا، ہر ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ 3 فرض ہیں جو ہر حال میں کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو مسنون طریقہ ہے غسل کا کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لیا جائے، استنجا کر لیا جائے، اور جسم پر اگر ناپاکی لگی ہے اس کو دور کر لیا جائے، پھر 3 دفعہ بدن پر پانی بہا لیا جائے اور اس سے پہلے وضو کر لیا جائے مسنون طریقے سے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے حیض سے نکلنے کے بعد جو عورتیں غسل کرتی ہیں۔ اس کے اندر 1-2 چیزوں کا اضافہ ہے، ایڈ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں ایک صحابیہ نے سوال کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مینسز کے بعد کا جو غسل ہے اس کے بارے میں 1-2 باتوں کی خاص طور پر اس صحابیہ کو تلقین کی تھی۔ خاص طور پر عورتوں کے بال سر کے اوپر گھنے ہوتے ہیں، بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا، تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی خاص طور پر رعایت رکھی جائے، خاص طور پر پانی بہایا جائے۔ اور جو گدی کے بال ہوتے ہیں، سر کے بالوں کے اوپر سے پانی تو بہہ جاتا ہے، تو عام طور پر گدی کے اوپر کی جگہ وہ خشک رہ جاتی ہے، وہاں پر اہتمام سے اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچا دیا جائے۔ ایسے ہی جو اعضاء مستورہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بغلوں کے نیچے کے بال ہیں اور ستر کی جگہ ہے، وہاں پر اچھے طریقے سے مبالغہ کیا جائے پانی پہنچانے کا۔ یہ خاص طور پر حیض مینسز کے غسل سے نکلنے کے بعد ان چیزوں پر جہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا، اور خاص طور پر مینسز ختم ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اگر غسل کرنے کے بعد جو اعضائے ستر ہے یعنی شرمگاہ ہے عورت کی، مینسز کے نکلنے کے مقام ہے، وہاں پر اگر خوشبو کا استعمال کر لیا جائے، اس کی تلقین یہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، فرض ضروری نہیں، لیکن اسلام پاکیزگی کا اور طہارت کا اور صفائی کا درس دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک عورت اس پیریڈ سے نکلی ہے، ناپاکی سے نکلی ہے، سمیل کے وہ مینسز ہوتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کرنا تاکہ میاں بیوی کا ریلیشن اچھا رہے، اور اسلام اس کو اچھا تصور کرتا ہے، اس لیے یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر خوشبو والا صابن استعمال کر لیا جائے یا خوشبو استعمال کر لی جائے اپنے ستر کی جگہ پر، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور مستحب عمل ہے۔ ایسے ہی باقی تمام چیزیں جن کا کرنا بہت ضروری ہے غسل کے اندر، خاص طور پر عورتوں کے لیے ناک ہے، کان ہے، ان کے جو سوراخ ہیں جہاں پر گولڈ وغیرہ پہنا ہوتا ہے، کوئی بھی جیولری پہنی ہوتی ہے، ان سوراخوں کو اچھی طرح ہلا لیا جائے، چوڑیاں وغیرہ کنگن پہنے ہوئے ان کو اچھی طرح ہلا لیا جائے، اور اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں ان پر نیل پالش سے اس کو اتار لیا جائے، اگر ناخنوں کے اندر اٹا وغیرہ یا میل وغیرہ جمی ہوئی ہے اس کو نکال لیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کا خیال کرنا بہت ضروری ہے غسل کے اندر۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ غسل نہیں ہوگا، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کا ایک ایک حصہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ خاص طور پر ناف کے اندر کا حصہ ہے، عام طور پر عورتیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں،
ناف کے اندر کے حصے میں پانی نہیں پہنچاتی، جس کی وجہ سے خشکی رہتی ہے، ناپاک ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مسنون طریقہ تھا اور یہ کچھ احتیاطیں تھیں جو حیض کے ختم ہونے کے بعد عورتیں پاکیزگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ اس طریقے سے اور ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے کریں گی تو انشاءاللہ ان کی پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور مسنون غسل بھی شمار ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، غفلت کا شکار ہے، تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز، باقی تمام عبادات ہیں ان کا پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ محنت بھی کرے گی، عبادت بھی کرے گی، لیکن قبول نہیں، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور ناپاکی کے ساتھ شیاطین کا حملہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل ہیں، ہر ہماری مسلمان ماں بہن کو یہ مسائل کا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مع السلام۔